فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ایام قربانی بالکل قریب ہیں۔ یہ قربانی کے ایام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ نے انہیں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو کئی موقعوں پر آزمایا، کئی طرح سے امتحانات لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب گزرے اور اللہ نے اس کا انعام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، امامت عطا فرمائی، انسانیت کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات کی تفصیل اس سے پہلے بھی بیان ہوئی کہ اللہ کے لیے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اللہ کے لیے انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اللہ کے لیے انہیں آگ سے بھی گزرنا پڑا، طرح طرح کے امتحانات آئے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے۔ جو مخلص ہے اس کے اندر اخلاص کس درجے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب امتحان کسی کا لیتے ہیں تو مقصد خود آگاہی حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اوروں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ان پر انعامات کی بارش کی اور ہم نے جو ان کو اپنی رحمت کے نزول کا مورد بنایا، وہ ایسے نہیں بنایا، وہ اس وجہ سے بنایا کہ ان کے دل میں وہ جذبہ تھا، وہ قربانی کا جذبہ تھا جو اوروں کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو جہاں وہ جذبہ ہوگا وہاں اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتے ہیں، عام طور پر جو امتحان لیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی صلاحیت کیا ہے، کتنی ہے، وہ خود اپنے علم میں اضافے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا تاج پہنایا تو یہ بتلایا امتحانات سے گزار کر کہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے جو نوازا ہے اس وجہ سے نوازا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور اللہ دکھانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں، ہر حد کو، قربانی کی ہر حد کو انہوں نے عبور کیا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔
اور شادی اگر ان کی 20 برس کی عمر میں ہوئی ہو تو کوئی 60-70 برس دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 87 یا 90 برس کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اور ہم 2 دن دعا کرتے ہیں اور اس کی قبولیت نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور 20 برس سے 25 برس شادی کا دستور تو آج ہے، ورنہ شروع میں 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ 20 برس سے دعا کر رہے ہیں اور 90 برس میں جا کر اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بڑھاپے کی اولاد جس کے لیے 70 برس دعائیں کی ہوں تو باپ کے دل کو کتنا متاثر کرتی ہیں، اس کی محبت باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو بے اولاد ہوں اور بڑے عرصے کے بعد ان کو اولاد ملی ہو۔ ویسی اولاد کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے، مگر جو طویل عرصہ بے اولاد رہے ہوں پھر ان کو اولاد کی نعمت دولت اللہ عطا فرمائے تو ان کے دل میں اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں ابراہیم اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں، کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ حکم آ گیا کہ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت ہاجرہ کو اور محبوب ترین بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے آپ سے جدا کر دو، الگ کر دو۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چلو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے، چلو۔ اگلے دن تیار ہو گئے، حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو اونٹنی میں بیٹھایا اور فلسطین جیسے خوبصورت ٹھنڈے سرسبز و شاداب شہر سے لے کر چلے۔ خوبصورت علاقہ فلسطین، خوبصورت، جہاں ہر طرح کے درخت ہیں، امرود، ناشپاتی، انگور اور زیتون، مختلف درخت اور چھوٹے چھوٹے پہاڑ سرسبز و شاداب، وہاں سے لے کر چلے۔ چلتے چلتے جب شام کی حدود سے نکلے تبوک میں پہنچے، تبوک سے چلے خیبر پہنچے، خیبر سے چلے جزیرۃ العرب اور حدود عرب میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے چلتے آگے ویران سنسان علاقے شروع ہو گئے، پہاڑی خشک پہاڑ شروع ہو گئے، اور اس میں بھی چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بے آب و گیا وادی میں پہنچے۔ فی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے قریب ایک ایسی وادی جہاں کوئی دانہ نہیں اگتا، جہاں کوئی پانی کا ذریعہ نہیں، زندگی کا کوئی سامان نہیں، وہاں پہنچے۔ چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ اور خشک پہاڑ اور نہ کوئی درخت، سایہ دار درخت، ایک چھوٹا سا ٹیلا، اتفاق سے وہاں بھی درخت لگا ہوا ہے۔ وہاں جب پہنچے اور چاروں طرف نظر دوڑائی کہ پہاڑی پہاڑ ہیں، جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، اور کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، کوئی زندگی کا سامان نظر نہیں آ رہا، کوئی مارکیٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی قبیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی خاندان نظر نہیں آ رہا، اڑتے ہوئے پرندے نظر نہیں آ رہے۔ وہاں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہاں اتار دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹکا لگا، یہاں؟ پوچھا یہاں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہاں، اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو سب کچھ قربان ہے۔ بچوں کو اتار دیا اور خاموشی سے واپس چلے، اب اجازت نہیں ہے بولنے کی، خاموشی سے واپس چلے۔ تو حضرت ہاجرہ انہوں نے پوچھا
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا جن. یہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں، زندگی کا سامان نہیں، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسا کڑا امتحان آیا. پھر پوچھا کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. الی من تکلنا، پھر پوچھا کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، یہاں کون ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش. پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خیال آیا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اللہ نے حکم دیا ہو. پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو سر سے اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا اللہ، پھر جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. کیسا ایمان ہے! کہاں بیٹھ کے، یہ یہاں صابر کالونی میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہی، ملیر صدر میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پیسوں سے جیب بھری ہوئی ہے اور فرج بھرا ہوا ہے اور کہہ دینا آسان ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. وہاں کہنا بے آب و گیا وادی، جنگل میں جہاں کوئی مونس نہ ہو، جہاں کوئی انسان نہ ہو، جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بات کرنے والا نہ ہو، زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، پانی نہ ہو، دانہ نہ ہو، وہاں بیٹھ کر اللہ پر یقین کا اظہار کرنا یہ بڑا مشکل ہے. حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہی ہیں اذن لا یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، پہاڑ سے اتر کر پیچھے کی طرف آئے تو جب بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہیں اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یا اللہ آپ کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں لا کر چھوڑ دیا جہاں کوئی دانہ نہیں اگتا، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے. یا اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے. ربنا لیقیموا الصلاة، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دین اور دنیا دونوں مانگ رہے ہیں. اب اللہ سے یہ اظہار کر کے یا اللہ تو نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا. اب آگے دنیا مانگ رہے ہیں، دین مانگ رہے ہیں، دونوں مانگ رہے ہیں. لیکن خود دیکھو، خود سوچو پہلے کیا مانگ رہے ہیں، پہلے کیا مانگ رہے ہیں، پہلے دین مانگ رہے ہیں یا دنیا مانگ رہے ہیں؟ یہ ان کے مانگنے کی یہ الفاظ ہیں ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. تین چیزیں مانگی ہیں اور تین چیزیں بھی اس طرح مانگی ہیں یا اللہ ان تین سے آگے چوتھی چیز بھی پیدا ہو، تین سے چوتھی چیز بھی پیدا ہو. پہلا کیا مانگا؟ یا اللہ ان کو پکا نمازی بنانا، اپنا فرما بردار بنانا. دین پہلے کہ دنیا پہلے؟ یہ دین مانگا، پہلے دین مانگا. پھر یا اللہ ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، لوگ ان کی طرف مائل ہوں. اور اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی. آج ہزاروں سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہم تذکرہ کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز میں دنیا آ رہی ہے، یا اللہ ان کو رزق بھی عطا فرما. رزق کیوں عطا فرما؟ لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر کریں. رزق آئے اور ان کی زبان پر ایک ایک لقمے پر الحمدللہ الحمدللہ کے نغمے ہوں، کلمات تشکر سے ان کی زبانیں ہمیشہ تر رہیں. یہ دعا مانگی اور چلے آئے. پیچھے حضرت ہاجرہ کو ایک چھوٹا سا چمڑے کا توشہ دیا تھا جس میں کچھ میں پانی بھی تھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا. وہ ایک آدھ دن میں ختم ہو گیا. حضرت ہاجرہ تنہا ہیں، چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ ہیں، زمین کالی سیاہ ہے. اور پھر پورا دن گزرا، پھر رات آئی. رات اپنے بال کھول کر
کالی سیاہ رات کیسا خوف آتا ہے، وحشت، تنہائی اور ویرانہ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی نظر ہے، آسمان پہ نظر ہے۔ پوری رات خوف میں اور رجا میں ان کی رات گزری۔ پھر اور جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اگلا دن آیا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ 9-10 بجے مکہ کی پتھریلی زمین جلتا توا بن گئی اور پہاڑ جلتا توا بن گئے۔ انگارے جیسے دہکتے ہیں ایسے ہی زمین دہکنے لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو نیچے لٹائے ہوئے تھیں، بچہ تڑپنے لگا، اٹھا کے گود میں بٹھایا، لٹایا، اور پھر پیاس لگی، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف دیکھا، پانی کا انتظام نہیں ہے، بچے کو ایک طرف لٹایا، اور قریب میں پہاڑ تھا، صفا پہاڑ، وہ سب سے قریب ہے، اس کے اوپر چڑھی، چونکہ وادی میں بیٹھی تھی وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید یہاں کوئی نظر آئے، تو صفا پہاڑی پر چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑائی، کسی انسان پر نظر نہیں پڑی، اور ادھر بچہ تڑپ رہا ہے، بلا رہا ہے۔ صفا پہاڑی سے چلی مروہ کی طرف، شاید اس پہاڑی پر کوئی نظر نہیں آ رہا، اس پہاڑی پر موجود ہو، تو یہاں پہاڑی سے نیچے اتری، اور جب نیچے آئیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو نیچے کا حصہ انہوں نے دوڑ کر عبور کیا، دوڑ کر۔ آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان کے پہاڑوں کو برابر کر دیا گیا، برابر کرنے کے اور بالکل خوب اچھا بنا دیا گیا ہے۔ چلنا آسان ہے، کوئی ڈھلوان نہیں ہے، کوئی پیچدار راستہ نہیں ہے، اس کے باوجود 450 میٹر کا سفر ہے، 450 میٹر، آدھا کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اور اس وقت حضرت ہاجرہ جب چل رہی تھی تو خمدار راستہ، پیچدار راستہ، پہاڑی راستہ تھا، اور جب نیچے آئیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اس حصے کو انہوں نے دوڑ کر عبور کیا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دوڑنے کو ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک کی پوری امت مسلمہ کو اللہ نے حکم دیا صفا مروہ کے درمیان دوڑو۔ اور وہ حصہ جو نیچے کا آتا تھا اس کو آج کل کہتے ہیں میلین اخضرین، اس حصے کو دوڑ کر عبور کرنا مردوں کے لیے مسنون ہے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچی، وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے چلی، صفا پر آئیں، یہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر صفا سے مروہ پر گئیں، دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، 7 چکر لگائے۔ 7 چکروں کا مطلب آج 3.5 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس وقت کا جو سفر تھا وہ یقیناً 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ 10 کلومیٹر کی تھکاوٹ معمولی ہے، اس کی تھکاوٹ سب سے زیادہ ہے 7ویں چکر پر جب پہنچی مروہ تک، اس وقت ان کی ہمت جواب دے چکی تھی، پھیپھڑے پھول چکے تھے، رگیں پھٹنے کو تھیں، اور سانس اکھڑ رہی تھی، اور تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ اب مزید آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ جب انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جو اس کے بس میں ہو وہ کر گزرے تو اس پر پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی مفتی جنت میں جاؤ گے؟ تمہیں کوئی نہیں آزمایا جائے گا، کوئی نہیں تمہیں جھنجھوڑا جائے گا۔ پہلی امتوں کو دیکھو، اللہ نے ان کو ہلا دیا، جھنجھوڑا، زندگی میں ان کے وجود میں زلزلے برپا کر دیے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ایسے کٹھن حالات آئے اور صبر کے پیمانے لبریز ہونے لگے اور سخت جواب دینے لگی،
اس وقت نبیوں کی زبان سے بھی نکلنے لگا، اب اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم ایک قدم نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے، ایک قدم نہیں اٹھ، سنت دیکھو، اللہ کی سنت دیکھو، جب ہمت جواب دے جائے، اپنی وسعت میں جو ہے، جو بس میں ہے وہ کر گزرو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی چشمہ جاری فرما سکتا تھا۔ حضرت ہاجرہ یقیناً وہاں بھی جو اللہ کو پکار رہی تھی، دل سے پکار رہی تھی، اضطرار کے ساتھ پکار رہی تھی، تڑپ کے ساتھ پکار رہی تھی، مگر وہاں مدد نہیں آئی، چونکہ ابھی جان تھی، ہمت تھی، دوڑنے کی ہمت تھی، تو اللہ نے پہلے دوڑوایا، چکر لگوائے، 7 مرتبہ چکر لگوائے، جب ہمت جواب دے گئی، اب اگلا قدم اٹھ نہیں سکتا، تو اس وقت اللہ کی مدد آئی۔ اچانک بچے کو دیکھا مروہ پہاڑی سے کہ ایک خوبصورت نوجوان بچے کے قریب کھڑا ہوا ہے، گھبرا گئیں، یہ کون آ گیا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور بچہ اور دوڑ کر گھبرائیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، کوئی اجنبی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے پھر اپنی ہمت کو جمع کیا اور دوڑتی ہوئی بچے کے قریب آئیں، تو کیا دیکھا؟ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، کنواں جاری فرما دیا۔ یہ شروع میں چشمہ تھا، چشمہ۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں پہنچ کر جب دیکھا پانی ابل رہا ہے تو پتھر لے کر چاروں طرف یوں گول دائرے میں لیے، اور جو مشکیزہ تھا دونوں اس کو منہ کھول کر دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر چلو بھر بھر کر اس میں ڈالنے لگے، چلو بھر بھر، اور اس پتھر لگا کر یوں کر دیا، یوں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کنویں کی۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہاجرہ کا بھلا فرمائے، رحم اللہ ہاجرہ، اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پتھر نہ لگاتیں تو یہ زمزم کنواں نہ ہوتا، ابلتا چشمہ ہوتا، یہ کنواں نہ ہوتا، ابلتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اور اللہ نے ایسا چشمہ جاری فرمایا، آج 4000 سال سے زیادہ سال گزر گئے، عرصہ گزر گیا، ابھی تک وہ چشمہ جاری ہے، نہ اس کے ذائقے میں فرق آیا، نہ پانی میں کوئی کمی ہوئی، ذائقے میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جا کر تم بچوں کا حال پوچھ سکتے ہو، لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین سے آئے۔ 1 سال حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کی راہیں دیکھیں، کتنی کہانیاں ان کے سینے میں ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، خوش ہوئیں، ان سے کہا نیچے اتریے، کہ نیچے نہیں اتر سکتا۔ چند لمحے کی ملاقات، کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے تو قبول ہے، سر آنکھوں پر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے۔ پھر بچہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا 3-4 سال، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں اشارہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو فلسطین سے چلے، چھری لے کر چلے، بچے کی زیارت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، اور محبوب ترین بیٹے کو اور ان کے دل کو لگنے والی جتنی چیزیں تھیں ان میں سب سے محبوب وہ بیٹا ہی تھا۔ اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اشارہ ملا، اللہ کا حکم ہر چیز سے اوپر۔ چل پڑے، پہنچے بیت اللہ کے پاس، حضرت ہاجرہ سے فرمایا بیٹے کو تیار کر دو، تو انہوں نے تیار کر دیا، لے کر ان کو چلے مینا کی طرف۔ پیچھے شیطان آیا ہاجرہ کے پاس کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا مجھے کیا پتہ، انہوں نے کہا پوچھا تو ہوتا، کہ میں کیوں پوچھوں، بچے کا باپ ہے، کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا نبی ہو کر کیسے قتل کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے
تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے تو ایک نہیں 100 اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان۔ تو پھر شیطان نے دیکھا یہاں دال نہیں گل رہی، وہ اب اسماعیل کو ورغلانے کے لیے پہنچے، اور ادھر باپ بیٹا دونوں مینا میں پہنچ چکے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو دور کھڑے ہو کر اشارہ کیا کہ تمہارے والد تمہیں ابھی ذبح کر دیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر لیے اور بسم اللہ کہہ کر اس کو مارے تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، وہ پھر نکل کر آیا، اشارہ کیا ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر آگے بڑھے تو وہ پھر نکل کر آیا، پھر اشارہ کیا ذبح کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری، وہ تیسری جگہ زمین پہ دھنس گیا جہاں تیسری جگہ کنکریاں آج ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر نہیں نکل سکا۔ اب جب مینا میں پہنچے، مقتل گاہ میں پہنچے، باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور عجیب مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کو اس وقت اللہ اور زمین و آسمان کے سوا سننے والا کوئی نہیں تھا، اور اللہ نے وہ مکالمہ ہمیں پہنچایا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تجھے پتہ ہے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے، بول تیری کیا رائے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو راضی ہو تو ذبح کروں، راضی نہ ہو تو چھوڑ دوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بچے کی رضا پر کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب تو بتا، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں تو میرا ساتھ دے گا یا ساتھ نہیں دے گا، مجھے آپ کے ساتھ زور زبردستی کرنی پڑے گی یا خوشی سے تو ذبح ہوگا، یہ مطلب ہے۔ فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے۔ وہ بھی نبی کی پشت سے نکلا ہوا، نبی کا بیٹا، نبی خود نبی۔ تو انہوں نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کو پورا کرنے میں آپ دیر نہ لگائیں، فی الفور پورا کریں، میری پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ یہ باپ بیٹے میں مکالمہ ہوا اور طے ہو گیا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، اسماعیل نے طے کر لیا ذبح ہونا ہے اللہ کے لیے، ابراہیم نے طے کر لیا بیٹے کو ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ایک گزارش ہے، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں چلیں اور اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کے مقام میں کوئی فرق آئے، میری طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بے ادبی ہو، کوئی تکلیف پہنچے، میں یہ نہیں چاہتا، میرے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیں اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ پر شفقت پدری غالب نہ آئے، کہیں شفقت پدری کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے اور مجھے چہرے کے بل لیٹائیں، الٹا لیٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آپ کے چہرے سے پٹی اچانک ہٹ جائے اور میرے چہرے کی پریشانی کی حالت دیکھیں پھر آپ پریشان ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ کانپ جائیں، یہ میری گزارش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بل لٹایا اور چھری کو تیز کیا، پہلے سے چھری تیز ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چہرے کے بل لٹایا اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو چلایا، پوری قوت کے ساتھ چھری کو چلایا، مگر اللہ کا حکم چھری کی طرف متوجہ ہوا کہ تو نے چلنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، چھری تیز ہے۔ چلانے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک نبی کو اللہ تعالیٰ 40
جنتی آدمیوں کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے ایک جنتی میں 100 دنیا کے آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، تو ان دونوں کو جمع کرو تو ایک نبی میں 4,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک چھری کے اوپر 4,000 مردوں کی طاقت لگی ہوئی ہے، 4,000 مردوں کی طاقت لگی ہوئی ہے، مگر چھری نہیں چل رہی۔ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ اللہ کا حکم ہے کہ چھری نے نہیں چلنا۔ تو معلوم ہوا ما شاء اللہ کان، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہے اور کائنات نہ چاہے ہو کر رہے گا، اللہ نہ چاہے پوری کائنات چاہے نہیں ہوگا، اللہ نہ چاہے نبی چاہے نہیں ہوگا، اللہ نہ چاہے ابراہیم علیہ السلام چاہیں نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہیں چھری چل جائے، اللہ نہیں چاہتے چھری نہ چلے اسماعیل پر۔ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، وہ نہیں ہوا جو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا۔ یہ یہاں بھی اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 70 مرتبہ چھری کو چلایا، چھری نہیں چلی تو ان کو غصہ آیا، الگ ہوئے، چھری کو پتھر پر مزید تیز کیا اور پورے جوش کے ساتھ پھر آئے۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جنت کا میڈھا لے کر جاؤ، قبل اس کے کہ ہمارے خلیل کو مزید جوش آئے، جنت کا میڈھا ان تک پہنچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنت کا میڈھا لے کر آئے اور نیچے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے نیچے آ کر بڑی صفائی سے اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا اور میڈھے کو آگے کیا، اور اتنی صفائی سے یہ کام ہوا، اتنی تیزی سے ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ نیچے سے اسماعیل نکل چکے ہیں اور میڈھا میری چھری کے نیچے آ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ چھری ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے ہٹی اور میڈھے کے اوپر آئی، ایک دم چلی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، ان کی آنکھوں پر پٹی تھی اور خوش ہو گئے، بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا۔ خوشی میں انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر چہرے سے پٹی اتاری اور عجیب ماجرا دیکھا۔ اسماعیل ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، میڈھا نیچے ذبح ہو چکا ہے۔ یہ عجیب منظر جبرائیل نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ کیا تماشا ہوا۔ انہوں نے تعجب سے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا تو اللہ نے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 کی تسبیح ہے جو اللہ نے جوڑ کر ہمیں ایام تشریق کی تسبیح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عین اس وقت ونادیناہ، اللہ کی آواز چلی، ہم نے پکارا، اللہ کی ندا آئی، کیا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے بیٹا ذبح کر دیا، یوں سمجھو تم نے بیٹا ذبح کر دیا، اپنا خواب سچا کر کے دکھلا دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ بڑی غضب کی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے، اس میں بھی پورے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے، قربانی کس کی یادگار ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان کو تو اللہ نے خوب نوازا، اس قربانی پر خوب عطا فرمایا، ان کو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی، قیامت تک کے لیے ان پر اللہ نے سلامتی فرمائی۔ انہوں نے قربانی پیش کی، ان کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما،
ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا تو ہم قربانی کریں گے، ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہمارے لیے بھی کچھ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سارے جانور بالوں والے نہیں ہوتے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن پر بال نہیں، اون ہوتی ہے، جیسے دمبا ہے، جیسے اونٹ ہے اس کے اوپر پشم ہے اور دمبے کے اوپر اون ہے، تو اون کے بدلے پشم کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوب سے خوب نوازیں گے، نیکیاں عطا فرمائیں گے، پھر ان نیکیوں پر اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا اثر ہے، قربانیوں کی یادگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کے صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا، پورے 10 برس سفر و حضر میں آپ قربانی فرماتے رہے، 1 سال کی بھی قربانی کا ناغہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانیوں جو صاحب نصاب ہوں وہ قربانی کا اہتمام کریں، اچھا سے اچھا جانور لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سے اچھا جانور اللہ کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔